آج کی ان اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد علی، سیزنڈ اینالسٹ ہیں اسٹریٹجک افیئرز اور ڈیفنس افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب حالات جو ہیں وہ دگرگو سے دگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر اور جس انداز کی کیمپین اس وقت یو ایس سے جاری ہے، جس لیول کے ایسکلیشن ہو گئی ہے، ہاسٹیلیٹیز ہو رہی ہے، ایران کا بھی جواب ہو رہا ہے، تو اس میں پورے ماحول میں کہیں امید کی کوئی کرن ہے جس کو ہم ٹھوس کرن کہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امید کی کرن ڈیفینیٹلی کسی حد تک مدموم تو ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقی ہے۔ اور آپ نے جو یہ اعتماد سازی کا جو ایک اولیو برانچ یا کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہہ سکتے ہیں ایران کی جانب سے امریکی شہری کو واپس کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی علامتی یا سمبولک سگنیفیکنس تو ہے۔ اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں امریکہ کی حکومت میں جو امریکی نائب صدر ہیں وہ سب سے اہم شخصیت ہیں، اب جو کہ صدر ٹرمپ کو قائل کرنے یا اسرائیل کی جو کوششیں ہیں اس پروسیس کو سبوتاج کرنے کی، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ کامران صاحب یہ ہے کہ دیکھیے صدر ٹرمپ کی تو یہ دوسری اور شاید آخری پریزیڈنسی ہے، اور وہ ایک عمر رسیدہ شخصیت ہیں، جبکہ جے ڈی وینس ایک نوجوان وائس پریزیڈنٹ ہیں، 40s میں ہیں، اور یقینی طور پہ وہ چاہیں گے کہ ان کا سیاسی مستقبل زیادہ تابناک ہو، اور اس کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ صدر ٹرمپ سے مڈ ٹرم الیکشنز میں اور آنے والے سالوں میں کسی حد تک اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں ان غلطیوں سے جو کہ صدر ٹرمپ نے اس جنگ کے دوران کی ہیں، تاکہ اس کی قیمت ان کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ریپبلکن پارٹی کو بھی اور خود ذاتی سطح پہ ان کو ادا نہ کرنی پڑے۔ یہ دو پہلو جو ہیں امپورٹنٹ ہیں۔ محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب ایک تو یہ کہ زبردست ہاسٹیلیٹیز کا پورا ایک جو منظرنامہ ہے وہ بدل گیا ہے، اور بہت ہی اس وقت جو امریکی نشان جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، ایرانین ٹارگٹس جو ہیں وہ سیورل ہنڈریڈ ہو چکے ہیں، اور اس پہ مسلسل جو ہے وہ شدت آ رہی ہے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ تہران تک کے آس پاس میں اب حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں امریکہ نے۔ تو آپ کے خیال میں کہ اب اس جنجال سے جو ہے وہ نکلنے کا کیا راستہ ہو؟ کیونکہ ایک جانب تو امریکہ میں یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ فار ایور جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ جس میں کہ کوئی گنجائش فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے جنگ بندی کی۔ دیکھیے 4 چیزیں ایسی ہیں کامران صاحب جس کی وجہ سے اس کا امکان تمام تر بڑھتی ہوئی ایسکلیشن یا کشیدگی کے باوجود موجود ہے کہ ہم بالآخر ڈی ایسکلیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ پہلی بات، جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں میڈیشن کی وہ بھرپور ابھی بھی اور بدستور جاری ہیں۔ دوسری بات، جس طرح میں نے گزارش کی کہ جو امریکی نائب صدر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ واحد شخصیت ہیں جن پہ کسی حد تک ایرانی بھی اعتماد کرتے ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں، اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جے ڈی کشنر یا وٹکوف کے مقابلے میں ان سے زیادہ توقع کر رہے تھے، ایون اسلام آباد ٹاکس میں بھی، کہ ان کے آنے کے بغیر شاید وہ ٹاکس میں داخل بھی نہ ہوتے۔ اور امریکی نائب صدر کی جانب سے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنانا یا صدر ٹرمپ کو ایک زیادہ ذمہ دارانہ اور پرامن ایڈوائز دینا بہت امپورٹنٹ 2 فیکٹر ہیں۔ لیکن تیسرا فیکٹر جو آپ اس کے اوپر بڑی مہارت و دسترس رکھتے ہیں وہ عام طور پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس سگنلنگ دونوں جانب سے کی جا رہی ہے اسٹریٹجیشن میں، ایک جانب سے امریکی صدر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کو یہ تھریٹ کر کے کہ میں آپ کے توانائی کے ذخائر اور آپ کے انرجی پلانٹس اور بریجز کو تباہ کر
دوں گا. اور دوسری جانب سے جو سعودی عرب اور ہوتیز کے درمیان ایسکیلیشن ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایران کی جانب سے ایک ڈیٹرنس سگنلنگ ہے جس کا ٹارگٹ آڈینس صرف سعودی عرب نہیں بلکہ امریکہ اور عالمی برادری ہے کہ جناب دیکھیے اگر آبنائے ہرمز میں تیل کی جو ترسیل ہے اس کو متاثر کر کے دنیا میں تیل کی قیمتیں 30% بڑھ سکتی ہیں تو کل کو اگر بحر احمر جو ہے یا باب المندب پہ ہوتیز اثر انداز ہوں تو وہ عرب ممالک جو کہ تیل کی تجارت کے لیے جو بحر احمر کا سہارا لیتے ہیں ان کی تجارت بھی متاثر ہوگی اور عالمی طور پہ جو تیل کا بحران ہے وہ مزید پیچیدہ بھی ہوگا اور موجودہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک تھریٹ ایک طرح سے محمد علی صاحب یہ تھریٹ ہے اور عالمی برادری کو کر رہا ہے. یہ تھریٹس ہیں یا یہ کہ یہ برنکمنشپ ہے دونوں جانب سے کہ ایک جانب سے امریکہ پورے ایران پہ حملے کر رہا ہے اور اس نے تہران کو بھی نشانہ بنایا ہے اور پوری قوت سے جو ہے مسلسل میزائلز جو ہیں فائر کیے جا رہے ہیں اور شمالی جو ایران کے علاقے ہیں اور جو تمام جو سمندر کے ساتھ کے علاقے ہیں ان سب پہ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں خاص طور پہ امریکن. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دوسری جانب سے ایران کی جانب سے جو ایکشن لیے گئے ہیں باب المندب کے حوالے سے جو ایکشن کیے گئے ہیں حوثیوں کو جو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اس پوری کیفیت کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ صرف برنکمنشپ ہے کیونکہ بالکل واکنگ آن ٹائٹ روپ والی بات ہے ذرا سا رائٹ لیفٹ ہوئے تو یہ پھر بہت بڑا تنازع ہو جائے گا کیونکہ تیاری جو ہے وہ ایرانیوں کی گلف کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے کی کافی وسیع نظر آتی ہے اور حقیقی نظر آتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت رسکی اور بلیجرنٹ برنکمنشپ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک نوبل انعام یافتہ اسکالر ہیں ٹامس شلنگ انہوں نے اس کو رسک ٹیکنگ کمپٹیشن کہا ہے. ایسکلیشن بنیادی طور پہ دو متحارب قوتوں کی جانب سے دوسرے کو دباؤ میں لانے نقصان امپوز کرنے اور ساتھ ہی ساتھ رسک ٹیکنگ کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو امریکہ اور ایران کی جو حکمت عملی ہے اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں. امریکی صدر جو ہیں وہ ایران کو یہ اسٹریٹجک سگنل دے رہے ہیں کہ میں آپ کے اوپر تباہی بربادی اور زندگی کو تنگ کرنے کی اہلیت اور ارادہ رکھتا ہوں اگر آپ نے بات نہ مانی. تو وہ ورٹیکل ایسکیلیشن جو ہے اس کا تھریٹ دے رہے ہیں. جواب میں ایران جو ہے وہ انڈائریکٹ اور ہاریزونٹل ایسکیلیشن کا تھریٹ دے رہا ہے کہ آپ ایران پر اگر تباہی لائیں گے تو میں اس جنگ کے دائرے کو کہیں پھیلا سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں عالمی معیشت اور تجارت اور توانائی کے جو بحران ہے اس کو کہیں زیادہ تکلیف دہ اور پیچیدہ بنا سکتا ہوں جو کہ عالمی برادری کے لیے بالعموم اور امریکی عوام کے لیے بھی آنے والے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے آپ کے لیے بھی مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود